روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کے میزبان سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں، ہم مکاشفہ کی کتاب جو کہ نبوتی کتاب ہے، اور یہ کتاب ہر دور کو ظاہر کرتی ہے۔ انسان اس کتاب کا مطالعہ نہ کرے، یہ ابلیس کا ایک بڑا منصوبہ ہے، کیونکہ اس میں ہمیں ابلیس کی ہار اور اس کے اوقات کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ لیکن شکر گزاری اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو سیکھتے ہیں، جانتے ہیں اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آپ نے آج کے اس پروگرام کا پھر انعقاد کیا تاکہ ہم اس نبوتی کتاب کے تعلق سے پاک کلام کے بھیدوں کو سیکھ سکیں اور دوسروں تک ان سچائیوں کو پہنچا سکیں جو ہر طرح کے ابہام کا شکار لوگ ہیں۔ سو خداوند کا شکر کرتا ہوں، آپ کا اور آپ کے ادارے کا شکر کرتا ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام بنایا تاکہ ہم اس انتہائی اہم کتاب کے تعلق سے سیکھ سکیں۔ جی، خداوند کا شکر ہو۔ پادری صاحب، گزشتہ ایپیسوڈ میں چھٹی مہر کے متعلق بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے وضاحت کیا۔ آج انہی باتوں کے متعلق اور باتوں کو سیکھیں گے۔ اسی گفتگو کو آگے جاری رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے حوالہ پڑھنا چاہوں گی۔ چھٹے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور آسمان اس طرح سے سرک گیا جس طرح مکدوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا۔ تو یہاں پر سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آسمان کے سرکنے کا نظریہ آج کے دور میں سائنسی ذہن کے لیے قابل قبول نہیں۔ ہم توبہ کی منادی کس طرح سے کریں؟ کیا سائنس دنیا کی تباہی کی یہ منظر کشی پیش کرتی ہے؟ اس کے متعلق بتائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چھٹی مہر ہے جو کھولی گئی ہے، جی، اور چھٹی مہر جو ہے، 6 کا عدد جو ہے، وہ علم جعفر میں یا علم الاعداد میں یہودیوں کے نزدیک اور دنیا کے نزدیک انسان کا عدد ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو انسان کے ہاتھ پہ جو کچھ تھا، اب اس کا اختتام ہو چکا ہے۔ جی، اب خدا جو ہے اس نے اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ انسان کی ترقی، عقل اور اس کی کاروائیوں کے دن جو ہے وہ غروب ہو چکا ہے۔ چونکہ وہ غروب ہو چکا ہے، اس لیے اس دن سے آگے جو آغاز جس کا ذکر ابھی آپ نے پڑھا اور بائبل مقدس بتاتی ہے، اسے بائبل مقدس میں خداوند کا دن کہہ کر پکارا گیا ہے۔ جی، اور خداوند کا جو دن ہے وہ جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے طلوع ہونے پر لکھا ہے کہ بڑا بھونچال آتا ہے۔ جی، اس بھونچال کے بارے آپ نے پچھلی دفعہ سیکھا تھا کہ وہ جب بھونچال آیا تو اس کا سبب کیا تھا۔ خدا کے کلام میں لوگ اس کے بارے کیا کہتے ہیں؟ جی، دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع کے جی اٹھنے پر یا مصلوب ہونے پر بھی بھونچال آیا تھا، لیکن اور بہت ساری جگہوں پر اس بھونچال کا ذکر ہے۔ جہاں تک بات بھونچال کی ہے، یہ تو شروع سے اس زمین پر آتے رہے گے۔ جی، اگر ہم بائبل سے ہٹ کر سائنٹیفک طریقے سے بھی دیکھیں جی، تو ہمیں معلوم ہے کہ جب کوئی بھی آتش فشان جب پھٹتا ہے تو پھر اس کے پھٹنے کی وجہ سے بھونچال آتے ہیں، اور جب بھونچال آتا ہے یا زلزلہ آتا ہے تو پھر یہ ایک قدرتی سی بات ہے کہ اس کی راکھ اڑتی ہے، اس میں سے آگ نکلتی ہے۔ جی، اور جب راکھ اڑتی ہے، آگ نکلتی ہے، پتھر اڑتے ہیں اور گرد آلود بادل
جو ہیں وہ جب چھا جاتے ہیں تو پھر اس بھونچال کے نتیجے کے طور پر سورج اور چاند لوگوں کو لگتا ہے کہ تاریک ہو چکے ہیں، جی جس کے بارے پچھلی قسط میں میں نے آپ کو بتایا تھا بالکل کہ یہ جو آسمان کا پگھل جانا یا سرک جانا یا سورج کا تاریک ہو جانا یا چاند کا تاریک ہو جانا، یہ سب کیا ہے؟ لیکن اگر جو آج آپ نے حوالہ پڑھا ہے، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں جی تو یوئیل کے صحیفے کے 2 باب کی 30ویں اور 31ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں زمین آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا. یہ خدا کہہ رہا ہے، جی یعنی خون اور آگ اور دھوئے کا ستون. اس سے پیشتر کے خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے اور آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے. اب ان ساری نشانیوں یا نتائج میں سے ایک کام یہ بھی ہوا ہے کہ آسمان سرک گیا ہے، اور وہ جو آسمان ہے وہ جب سرک گیا ہے جی تو اس کے ساتھ دوسرا کام یہ ہوا ہے کہ ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا ہے. اگر آپ اس آیت کے ان الفاظ پر غور کریں تو لفظ آسمان استعمال ہوا ہے، جی آسمانوں نہیں. صیغہ واحد ہے، چونکہ واحد ہے اس لیے لکھا گیا ہے کہ آسمان سرک گیا. صحیح. سوال یہ ہے جو آپ نے پوچھا ہے، وہ کون سا آسمان ہے جو سرک گیا ہے؟ کیونکہ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس پہ تو 3 آسمانوں کا ذکر ہے. بالکل. 2 کرنتھیوں 12 باب 4 آیت میں پالوس رسول. مقدس پالوس رسول یہ بتاتے ہیں جی کہ وہ 3 آسمان تک اٹھائے گئے. بالکل. یوحنا کو جب کہا گیا کہ اوپر آ جا، جی تو مقدس یوحنا رسول بھی اس 3 آسمان پر ہے، اور 3 آسمان کا منظر دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں، وہ ہم جی اس کے بارے میں سیکھ چکے ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ 3 آسمان جو ہے وہ خدا کا فردوس ہے، بے شک. اور وہاں خدا کا تخت ہے، اور وہ جو تخت ہے وہ اس فردوس اور تخت کو خدا کے تخت سے تشبیہ دی گئی ہے. جی اس کے نیچے جو فضا ہے وہ ایک تاریک فضا ہے، جی جس کو بائبل مقدس بھی بیان کرتی ہے اور سائنس بھی ثابت کرتی ہے. صحیح. لیکن میں چونکہ بائبل مقدس کا طالب علم ہوں، جی میں صرف یہ جانتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں، وہ سائنس ہے، وہ جیوگرافی ہے، وہ سیوکس ہے، واٹ ایور جو بھی ہے، جی دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں، میرا ایمان یہ ہے کہ وہ بائبل مقدس کی باندیاں ہیں، غلام ہیں. بائبل کے بغیر دنیا کی سائنس بالکل بے مقصد ہے، جی کیونکہ سائنس نے بائبل کے بیانات پر تحقیق کی صحیح. اور اس نے بات کی. میں جب بائبل کو اور سائنس کو ساتھ میں تقابل کے طور پر پڑھتا ہوں یا ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھتا ہوں جی تو دنیا کے بے شمار سائنسدان ہیں جن کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے بائبل سے سیکھا اور پھر جو کچھ بائبل نے ان کو بتایا وہ انہوں نے لوگوں کے سامنے کیا. بیان کیا. تو اسی طرح یہ جو خدا کا فردوس اور تخت ہے جی یہ نہ کبھی ہلا ہے نہ کبھی ہلے گا. گا. اس کے نیچے جو بیرونی فضا ہے اسے سائنس بھی اور بائبل بھی
دوسرا آسمان کہہ کر پکارتے ہیں، اور یہ وہ آسمان ہے جس میں ستارے ہیں، شہاب ثاقب ہے، جس میں کہکشاں ہے، صحیح، جس میں تمام جو دنیا کے اجرام فلک ہے ٹھیک، وہ اس دوسرے آسمان میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا آسمان ہے اسے کرۂ ہوائی کہتے ہیں، ٹھیک، اور میں نے بتایا تھا کہ زمین کے گرد 150 سے لے کر 200 کلومیٹر کا ایک کرۂ ہوائی ہے، جس کو عام زبان میں اوزون بھی کہا جاتا ہے۔ جی، اور زمین پر جتنے تغیر و تبدل ہوتے ہیں، خواہ وہ ایٹم بم کی وجہ سے ہوں، خواہ وہ گیسز کی وجہ سے ہوں، یا کسی بھی اور وجہ سے ہوں، وہ اوزون کے بارے آج اس بات پر دنیا کے لوگ اور صاحب عقل انسان متفق ہے کہ ہماری زمین کی جو آبادی ہے اس کی وجہ سے، ان کے کاموں کی وجہ سے اس میں ہول ہو رہے ہیں، اور ہول ہونے کی وجہ سے سورج کی جو کرنیں ہیں وہ زمین پر زیادہ کم وقت میں آ رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو گلوبل وارمنگ کا نام جسے دیا گیا ہے، ساری دنیا کا موسم اس میں بدل رہا ہے۔ لیکن یہ جو کرۂ ہوائی ہے، یہ جب اس کے بارے ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ذکر ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ آسمان سرک گیا۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرک گیا ہے۔ کون سا آسمان؟ جسے ہم تیسرا آسمان نہیں، دوسرا نہیں، پہلا کہتے ہیں، اور جو کرۂ ہوائی کے نام سے یا اوزون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ اس کو پکڑ کر کسی نے ادھر سے ادھر کر دیا، جی، وہ چونکہ زمین پر ہونے والے جتنے بھی تغیرات ہیں، جتنی تبدیلیاں ہیں، جی، جتنے بھی حادثات ہیں، وہ اس پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اور یہاں یہ لکھا ہے کہ وہ سرک گیا، کیسے؟ جیسے مکتوب کو لپیٹتے ہیں۔ صحیح، جب آپ کسی خط کو لپیٹتے ہیں، کسی کاغذ کو لپیٹتے ہیں، تو یہ ایک ہمارے روز مرہ کے ہماری نیچرل سی بات ہے کہ ہم اس کو ایک دم سے نہ لپیٹ سکتے ہیں، نہ وہ لپیٹا جا سکتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ہم لپیٹتے ہیں، صحیح، خواہ کسی بھی ڈائریکشن میں لپیٹے صحیح، اور کیسے بھی لپیٹے۔ اسی لیے اس آسمان کے بارے کہا گیا ہے کہ یہ جو آسمان ہے، جی، تیسرا آسمان جس کا ہم نے مکاشفہ کے صحیفے میں پڑھا ہے کہ وہ سرک گیا، اس کا مطلب یہ ہے وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ لپٹتا جا رہا ہے۔ اور جنہوں نے مکاشفہ کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے یہ بات بالکل درست لکھی ہے کہ جیسے کسی ہم کاغذ کو، خط کو یا تومار کو لپیٹ دیتے ہیں، اسی طرح اب، اور یہ سائنس ثابت کر رہی ہے کہ اس میں اوزون میں سوراخ ہو رہے ہیں، اور اس کا ایٹماسفیئر جو ہے وہ بدل رہا ہے، اور اس کی حیت، اس کی شکل و صورت بھی بدل رہی ہے۔ اور یہی چھٹی پہر میں وہ بیان کرتا ہے کہ وہ آسمان جو تھا وہ سرک گیا، جیسے مکتوب کو سرکا دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے۔ رہی بات اس کے بعد جو آپ نے بات پڑھی کہ پہاڑ اور ٹاپو جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل گئے، تو یہ دونوں واقعات جو ہے یہ اس تیسرے آسمان کے سرک جانے سے کہیں زیادہ خوفناک ہے، کیونکہ پہاڑ ٹریول نہیں کرتے، صحیح، ٹاپو ٹریول نہیں کرتے، پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ ٹھیک، اور یہ تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جس طرح سے پہاڑ قائم ہے، ٹاپو جو ہے یعنی جزیرے جو ہیں، آئلینڈز جو ہیں دنیا میں،
وہ جتنے بھی ہیں وہ ابھرتے رہتے ہیں اور غائب ہوتے رہتے ہیں. صحیح. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن یہاں نئی بات یہ ہے، یہ چھٹی مہر کھولی جاتی ہے جی. تو پھر ان دونوں کا ذکر ہے کہ پہاڑ اور ٹاپو جو ہیں وہ ان اپنی جگہ سے ہل گئے ہیں. جب ہم عیسائیہ 24واں باب اس کی 24 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ زمین متوالے کی طرح ڈگمگائے گی. جس طرح کوئی شرابی شراب پیتا ہے اور پھر وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہاں یسایہ نبی کی معرفت خدا نے اس منظر کے بارے پیش گوئی کی ہے. اور پیش گوئی یہ ہے کہ وقت آئے گا جب خدا عدالت کرے گا تو پھر زمین متوالے کی طرح ڈگمگائے گی اور جھونپڑی کی طرح آگے پیچھے سرکائی جائے گی. اور یہی یہاں لکھا ہے کہ وہ آسمان جو ہے وہ سر گیا. یہ سارے جو تغیرات یا تبدیلیاں یا جو بھی ہمیں بڑے عجیب کام نظر آتے ہیں، یہ ان کی وجہ وہ زلزلہ ہے. وہ زلزلہ جس کا ذکر ابھی ہم نے چھٹی مہر کے کھولنے پر پڑھا ہے. صحیح. اور اس وجہ سے بنی آدم، یہ نہیں کہ انسان زلزلوں سے واقف نہیں ہے، جی. واقف ہے انسان کی تاریخ، لیکن جب اس کو دیکھتا ہے کہ پہاڑ سرک رہے ہیں، ٹاپو ہل رہے ہیں، تو پھر انسان جو ہے وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے. اور جب وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے تو اگر آپ اگلی آیت کو پڑھے، 16ویں آیت کو، 15ویں اور 16ویں آیت دونوں آیات کو پڑھے تو وہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنی حیرانگی اور پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں. اظہار کیا کر رہے ہیں؟ وہاں ان کے بارے لکھا ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں چھپا لو اور خدا کے غضب سے ہمیں بچا لو. اگر آپ اس فہرست کو پڑھے جو اس آیت میں دی گئی ہے تو وہاں تقریباً 7 گروہوں کا ذکر ہے. یہ 7 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. صحیح. پہلا جو ذکر ہے وہ ہے کہ بادشاہ کہہ رہے ہیں. تو بادشاہ جو ہے یہ ٹاپ کی ہائرارکی جسے ہم کہتے ہیں، یہ وہ ہے. جی. اس کے بعد دوسری شخصیت جس گروہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ دنیا کے حاکم ہیں. صحیح. اب حاکم اور بادشاہ میں فرق صرف یہ ہے کہ بادشاہ جن پر حکومت کرتا ہے اس کو رعایا کہتے ہیں اور حاکم جن پر حکومت کرتے ہیں اس کو عوام کہتے ہیں. اب یہ رعایا اور عوام کا فرق میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن وہ حاکم ہیں. پھر تیسرا گروہ ہے فوجی سرداروں کا. چوتھا گروہ ہے امیر لوگوں کا. صحیح. 5واں گروہ ہے زور آور لوگوں کا. پھر لکھا ہے غلام، اور پھر آخری گروہ ہے جو آزاد ہیں. اور ان 7 کے 7 گروہوں میں اگر آپ غور سے دیکھیں کسی ایماندار کا ذکر نہیں ہے، کسی کلیسیا کے نمائندے کا ذکر نہیں ہے. یہ سارے کے سارے دنیاوی جاہ و جلال اور کر و فر رکھنے والے لوگ اور جن دنیاوی اختیارات رکھنے والے لوگ ہیں. صحیح. ان کا خدا کے کلام اور خدا کی کلیسیا کے ساتھ، ایمان اور اعتقاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے قوانین، قانون، قاعدے پر جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کو وہ جائز اور قانون سمجھتے ہیں. اور بادشاہت میں تو، یا جسے ہم ساورینٹی کہتے ہیں، بادشاہت میں اور ساورینٹی میں تو بادشاہ کے منہ سے نکلا ہوا جو لفظ ہے وہ قانون ہوتا ہے. اگر ہم اپنے ملک میں ہی مغل سلطنت کے بارے پڑھ لیں،
राजाओं के बारे पढ़ लें, हम बरतानवी जो हायरार्की है उसके बारे पढ़ लें, जी या दुनिया के जितनी भी हायरार्कीज है अगर हम उनके बारे पढ़ लें जी तो आपको पता चलेगा कि वो जो कुछ कहते हैं वो लोगों की किस्मत, लोगों का नसीब और उनका कानून और उनका कायदा बन जाता है। जी यानी इसमें जो भेद पिन्हा है वो ये है कि वो लोग जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिशात और अपनी आरा को अव्वल मुकाम दिया है, ये वो लोग हैं। इन्होंने किसी दूसरी सोच, किसी दूसरी कुव्वत, किसी दूसरे नजरिए को कोई अहमियत नहीं दी। और ये वो लोग हैं जो अब ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। सही। जब वो मुतासर होते हैं, पहाड़ और टापू और जजीरे सिरक जाते हैं, तो फिर सबसे ज़्यादा तबाही उन लोगों की होती है। वजह क्या है कि वो जितने भी लोग हैं वो किसी की बात और किसी का हुक्म मानने के लिए ना उन्होंने कभी सीखा है, ना वो कभी तैयार हुए। इसलिए वो जब खुदा के गज़ब को भड़कता हुआ देखते हैं और वो भी इतने वसीह पैमाने पर, जी तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। और फिर हर फर्ज और हर शख्स जो है वो परेशान होकर ये ज़रूर अपने शाऊर में या लाशाऊर में, कॉन्शियस या सब कॉन्शियस में इस बात को महसूस करता है कि हमें बताया गया था कि आने वाले गज़ब से भागो। भागो। लेकिन चूँकि हमने उस आवाज़ को नहीं सुना, हमने उस तंबीह को नहीं सुना, हमने उन अल्फाज को पसे पुश डाल दिया और कोई अहमियत नहीं दी, अब वो जो कह रहा था अब वो गज़बनाक हो गया। और उसके गज़बनाक होने का नतीजा ये है कि ज़लज़ले आ रहे हैं, आसमान सिरक रहे हैं, टापू हिल रहे हैं, सही। पहाड़ हिल रहे हैं। और ये इस वजह से है कि अब खुदा इंसान से इख्तियार लेकर अदालत का कानून या अदालत का वक्त इंसानों पर ले आया है, जिस वजह से ये हो रहा है। थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया। यकीनन नाजरीन आपने बड़ी बरकत पाई होगी। पादरी साहब, इसी सवाल के मुतालिक एक और आपसे बात पूछना चाहूँगी, एक और सवाल करना चाहती हूँ कि जब हम 14वीं, 15वीं और 16वीं आयत का मुताला करते हैं तो इसमें शायरी की तर्ज का बयान लगता है कि कोई पहाड़ों और चट्टानों से कैसे कह सकता है कि इन्हें छुपा लें, और ज़मीन से आसमान का मंजर किस तरह से देखा जा सकता है। क्या ये सब मुकाशवाती बयान है या कलाम मुकद्दस में ऐसी कोई मिसाल मौजूद है कि इंसानों ने ज़मीन पर रहते हुए आसमान में इलाही शख्सियत का नज़ारा किया हो? इसके मुतालिक बताएं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन हस्बे दस्तूर आपके सवाल में एक से ज़्यादा सवालात होते हैं। जी। पहली बात तो यह है कि बाइबल मुकद्दस में ये पहली बार नहीं है कि इंसान ज़मीन पर खड़ा होकर आसमान का मंजर नहीं देख सकता। जी। बाइबल भरी पड़ी है ऐसे हवालाजात से, ऐसे वाक़यात से। अब हिजकील कहता है कि मुझे उसने उठा लिया, मैं खुदावंद के रूह में आ गया और वो मुझे ले गया, उसने ट्रैवल किया। बनी इसराइल कौम मुल्क मिस्र से निकली, रात को उन्होंने आग का सतून देखा जो कि खुदावंद खुदा है, दिन को बादल का साया देखा जो कि खुदावंद खुदा है। जी। फिर मूसा पहाड़ पर चला गया, खुदावंद को देखने के लिए लोगों ने जिद की, वो जिद पूरी की गई। ये अलग बात है कि इंसान उसके जलाल को नहीं देख सकता। तो किसी शायर का बयान है कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना,
मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। सही। खुदा तक पहुंचना, खुदा के तख्त को जानना, खुदा के हजूरी को जानना, उसको महसूस करना और उस तीसरे आसमान तक पहुंचना, ये हर एक के बस का रोग नहीं है। ये हर उस बंदे का काम है जो ज़िंदगी में अपनी मैं से, खुद ही से इनकार करके तू पर आ जाता है। तो सुल्तान बाहू भी अपनी एक नस्म में लिखता है कि एक एक लो मुड लख लख चश्मे, एक खोला एक कजा हो, ते मुर्शिद दा दीदार मैनू जिवें लख करोड़ा हजा हो, ते फिर भी ना रजा हूँ। तो ये कोई नई बात नहीं है कि जो दुनिया के लोग हैं वो खुदा के तख्त को या उसके मंदिर को नहीं जान सकते। जो जान सकते हैं उन्होंने बयान किया है और उस बात को उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर बयान किया है। और हमारे जितना जो मिस्टिकिज्म है या सूफिया जो है वो तो बात ही यही करते हैं। सही। हम मुकद्दस फालूस से बड़ा सूफी कौन होगा जो ये कहता है कि अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और उसके बाद वो कितने साल तक जीता रहा। इसीलिए क्योंकि वो ज़मीन पर रहने के बावजूद खुदा तक रसाई रखता है या उसके तख्त तक रसाई रखता है, खुदा उसमें और वो खुदा में बसता है। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। रही बात कि ये लोग जो है जिनका मैंने जिक्र किया है या हमने जिनके बारे पढ़ा है, ये जो तबकात हैं, इनकी ज़ुबान से ये अल्फाज निकलना ये अजीब बात है, क्योंकि इन्होंने सारी ज़िंदगी अपने लिए खुदा के नाम को ना सुना है, ना पढ़ा है, ना उसकी तारीफ़ की है। यशायाह ने मसीह यीशु से 750 साल पहले ये पेशगोई की, या खुदा ने उसके ज़रिए इंसानों को ये बताया कि वो जब गज़बनाक होगा तो फिर ज़मीन के रहने वाले लोग इस किस्म का तर्ज अमल इख्तियार करेंगे और वो फिर वो पहाड़ों और चट्टानों में को कहेंगे हमें छिपा लो। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये मसीह यीशु से 750 साल पहले और उससे भी कई सौ साल पहले बहुत सारे हवाला जात है जो मैं आपको बता सकता हूँ कि उनमें लिखा है कि ऐसा होगा और इंसान यही करेंगे। थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का भी जवाब दिया। बात वहीं पर आ जाती है कि खुदा के गज़ब का और कहर का दिन आने वाला है और अदालत और इंसाफ का दिन आने वाला है, और उसका आना अटल और हकीकी है। और मैं समझती हूँ कि हमें उस नौकर की मानित होशियार और जागने की ज़रूरत है कि जब मालिक आए और उस नौकर को जागता हुआ पाए। यकीनन नाज़रीन, बातें तो और भी बहुत सी हैं, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि हम और बातों को सीखें। आज के इस एपिसोड में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी